بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھے کچھ پریشان سے لگ رہے تھے جیلانی بھائی، لہذا میں دل بہلانے کے لیے ادھر ساحل سمندر پر لے آیا آپ کو۔ سورج سمندر کے اس پار آدھا غروب ہو چکا تھا، شام کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ ساحل پر دور دور اکا دکا آدمی سمندر کی سرکش لہروں سے الجھتا دکھائی دے جاتا تھا۔ ہر سمت ویرانی کا راج تھا۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کار سے باہر نکلتے ہوئے بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا برادر، مجھے ساحل سمندر سے غروب ہوتے ہوئے سورج کا منظر بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ ہی ساتھ گل زمان بھی کار سے باہر آ گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری نظر اپنے عقب میں ساحل کی طرف آنے والی سڑک کی جانب اٹھ گئی۔ ایک سرخ رنگ کی لمبی سی کار تیزی سے ساحل کی طرف چلی آ رہی تھی۔ وہ اتنے قریب آ چکی تھی کہ جتنی دیر میں نے اپنی کار کا دروازہ بند کیا وہ میرے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں سمجھا شاید ہماری ہی طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، یہ بھی جو غروب آفتاب کا نظارہ کرنے ساحل پر آئے ہیں۔ چنانچہ میں نے آنے والوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے گلزمان کو دیکھا۔ وہ اس آنے والی کار پر نظریں جمائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، کیا مطلب ہے اس مسکراہٹ کا؟ وہ بولا، یہ لوگ بہت دیر سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں اسی لیے ادھر لے آیا ہوں انہیں، شاید تنہائی میں یہ کوئی اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے۔ میں نے فوراً پلٹ کر آنے والی کار کی طرف دیکھا۔ اس کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے اور چار خونخوار قسم کے بندے چاروں دروازوں پر ہاتھ رکھے باہر کھڑے ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت عقبی دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کو الگ ہٹا کر جو شخص کار سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میری حیرت دو چاند ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی صحت یاب ہو کر دوبارہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا ہے، لیکن یقین نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ ظہیر احمد ہی تھا، میرا پرانا دشمن، جسے میں نے منگو پیر کی پہاڑیوں میں تقریباً ختم ہی کر دیا تھا، لیکن بہت ہی سخت جان ثابت ہوا تھا وہ۔ اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا مجھے، اس کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ اسے فی الحال تو بستر سے اٹھنے میں ہی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اس کی جو حالت ہوئی ہے میرے ہاتھوں، اس کے پیش نظر اب کبھی وہ میرے راہ روکنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ مگر وہ تو میرے سارے اندازوں کو شکست دے کر آج پھر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، لیکن گاڑی سے اتر کر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ چونک کر بولا، ارے یہ تم لوگ کس کے پیچھے لگ گئے؟ یہ وہ تو نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چاروں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر ڈرائیونگ نشست والا بولا، مگر وہاں سے تو یہی نکلے تھے۔ ظہیر احمد میک اپ کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ لوگ جیلانی سمجھ کر ہی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، مگر یہاں آ کر جب ظہیر احمد نے میری شکل دیکھی تو وہ گڑبڑا گیا۔ ڈرائیور کا جواب سن کر وہ کرخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، کون ہو تم؟ اس بنگلے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بات گلزمان بھی سمجھ چکا تھا۔ وہ لوگ میرا بھی پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں اور میک اپ کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں رہے، چنانچہ اس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ظہیر احمد کو اپنی آواز سناتا وہ بول اٹھا، کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کس بنگلے سے ہماری رشتہ داری معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ذرا وضاحت سے تو بات کرو۔ جس بنگلے سے نکل کر تم لوگ آئے ہو یہاں تک، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ظہیر احمد نے ہنوز کرخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو ہم سے؟ کیا وہ بنگلہ تمہاری ملکیت ہے اور کوئی غلط اطلاع ملی ہے تمہیں ہمارے بارے میں؟ ظہیر احمد کے جو گرگے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، ان میں سے ایک کو گلزمان کا یہ انداز کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ گرانے کے انداز میں بولا، تم بات کیسے کرتا ہے؟ جانتا نہیں ہے ہم لوگوں کا باس ہے؟ یہ ٹھیک ٹھیک بات کرو، اکڑی نہیں دکھاؤ، نہیں تو لمبا کر دے گا ہم تم کو۔ ہاں۔ ظہیر احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا بالکل سیدھا اور سچا جواب دو لڑکے، ورنہ یہ لوگ اگر بگڑ گئے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں خواہ مخواہ اپنی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو؟ اوہ جناب، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسے خطرناک لوگ ہیں آپ۔ اب پوچھیں کیا پوچھا
تھا آپ نے۔ گلزمان اس کی دھمکی سے سہمنے کی اداکاری کرتے ہوئے خوف زدہ سے لہجے میں بولا، میں نے پوچھا تم لوگ جس بنگلے سے نکل کر آئے ہو اس میں تم کیوں گئے تھے؟ ظہیر احمد نے اپنا سوال دہرایا۔ یقین کریں جناب، ہم بہت شریف لوگ ہیں، کسی بری نیت سے نہیں گئے تھے وہاں، ہم اسے کرائے پر لینا چاہتے تھے، اسی کی بات کرنے گئے تھے وہاں، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آئندہ نہیں جائیں گے وہاں، وعدہ ہے یہ ہمارا۔ کس سے ملے تھے وہاں تم؟ وہ غیر آباد بنگلہ ہے، اس کا مالک تو کہیں اور ہی رہتا ہے، بنگلے میں صرف مہمان ٹھہرتے ہیں اس کے۔ ہاں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ چوکیدار بھی یہی کہہ رہا تھا، اسی لیے ہم واپس آ گئے۔ گلزمان عاجزی سے بولا۔ ظہیر احمد کی کار کا ڈرائیور بولا، جھوٹ بولتا ہے باس، یہ کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ رہا تھا یہ اندر، جس کے ساتھ گیا تھا وہ آدمی 2 اور آدمیوں کے ساتھ بہت پہلے واپس جا چکا تھا، اب نکلا ہے اس آدمی کو ساتھ لے کر۔ ظہیر احمد نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم یوں نہیں مانو گے، اس سے پہلے تمہاری واسطہ نہیں پڑا ہے نا مجھ سے، اسی لیے میرے سامنے تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ میں نے ظہیر احمد کی بات کاٹ کر کہا، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ظہیر احمد، اس کا پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہے تم سے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ چکا ہے، پھر بھی تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو، کیا تمہیں زندگی گزارنی نہیں ہے اپنی؟ میری آواز سن کر ظہیر احمد یوں اچھلا تھا جیسے اچانک بچھو نے ڈنک مار دیا ہو اسے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اوہ تو تم نے حلیہ بدل رکھا ہے اپنا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا میرے آدمی غلطی کس طرح کر گئے۔ ہاں یار یہ بڑی مجبوری ہے میری، جہاں تم جیسے سور موجود ہوں وہاں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ گھر سے نکلنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اب دیکھو میک اپ ہونے کے باوجود تم لوگ مجھے پہچان کر میرے پیچھے چلے آئے۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، موت آدمی کو ہر روپ میں پہچان لیتی ہے جناب غلام جیلانی صاحب، فرشتہ اجل سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وہ بولا، پھر اپنے آدمیوں کو مخاطب کر کے چلایا، ذبح کر دو سالے کو، نیچے گرا کر بڑا سورما بنا پھرتا ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ چاروں غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ انہیں شاید اپنے قوت بازو پر بہت بھروسہ تھا اور غالباً تعداد کا گھمنڈ بھی تھا، جبھی انہوں نے ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، یا ممکن ہے ظہیر احمد نے گزشتہ مقابلوں کے تجربے کی روشنی میں انہیں ہاتھ پیروں ہی سے لڑنے کی نصیحت کی ہو۔ ان چاروں کو میری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر گلزمان بولا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے دوستو، تم 4 آدمی ایک آدمی کی طرف بڑھ رہے ہو، 2 میری طرف بھی تو آؤ۔ ظہیر احمد بولا، فکر مت کرو بچے، تمہاری خواہش بھی ضرور پوری کی جائے گی، پہلے اس سے نمٹ لیں ذرا۔ نہیں بھائی یہ بے ایمانی ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ جست لگا کر ظہیر احمد کے پاس جا پہنچا۔ ظہیر احمد نے تیزی سے پلٹ کر کار میں گھسنا چاہا، لیکن گلزمان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچا اور چکر دے کر یوں اس کے ساتھیوں کی طرف پھینک دیا جیسے وہ انسان نہیں کوئی وزنی اور بڑا سا پتھر ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی گلزمان سے ایسی کسی کارروائی کی توقع نہیں تھی، لہذا وہ اس کی طرف سے مطمئن تھے ظہیر احمد کسی شیطیر کی طرح اپنے آدمی پر آ کر گرا تھا، چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر نیچے گر پڑے۔ اس دوران گلزمان ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور ایک اور شخص کی پشت پر فلائنگ کک لگا کر اسے اوندے منہ گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ باقیہ 2 صورتحال کو سمجھ کر ہوشیار ہوتے، ایک شخص کی ٹانگ پر گلزمان کی ٹانگ پڑی اور وہ اچھل کر نیچے جا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے آدمی پر میں نے چھلانگ لگا دی تھی اور اسے لیے ہوئے نیچے گر گیا تھا، لیکن میرا مقابل خاصا جاندار تھا، اس نے نیچے گرتے ہی مجھے اپنے اوپر سے الٹ کر پیچھے پھینک دیا تھا۔ میں تیزی سے پلٹ کر کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں وہ بھی اٹھ چکا تھا، میرے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں چونکہ ابھی پوری طرح سنبھل نہیں سکا تھا، اس لیے اس کا یہ حملہ کارگر رہا اور وہ مجھے دبوچ کر دونوں ہاتھوں میں اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے سر سے اونچا اٹھا کر کئی چکر دیے اور پھر پورے زور سے ایک طرف اچھال دیا۔ خیر یہ ہوئی کہ جس جگہ ہم
ہم باہم دستوں گریباں تھے۔ وہاں ہر طرف نرم ریت تھی جس کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نیچے گرتے ہی لوٹ لگا کر گرنے والی جگہ سے دور ہٹ گیا تھا۔ میرا یہ رد عمل اضطراری تھا جو اس گھڑی میرے کام آ گیا۔ اگر میں ایک لمحے بھی وہاں پڑا رہ گیا ہوتا تو میری ہڈیاں کڑکڑا کر کئی جگہ سے ٹوٹ جاتی اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ میرے گرتے ہی اس پہاڑ جیسے شخص نے جست کر کے میرے اوپر گرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اس کی بدقسمتی کہیے یا میری خوش بختی کے جب اپنے پورے زور کے ساتھ وہ اس جگہ گرا تو وہاں میں موجود نہیں تھا۔ وہ دپ کی آواز کے ساتھ ریت میں اوندے منہ گرا تھا اور اسے چونکہ اس جگہ میری موجودگی کا کامل یقین تھا، اس لیے اس نے اپنے چہرے کو ریت سے بچائے رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گرتے اس کا چہرہ ریت میں دھنس سا گیا۔ اس کے گرنے کی دھمک سے ریت اچھل کر اس کی آنکھوں اور منہ میں گھس گئی تھی۔ وہ بوکھلا کر پلٹا اور اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے منہ سے ریت تھوکنے لگا۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر شکاری باز کی طرح جھپٹ کر اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لے کر اپنا مخصوص فن اس پر آزما ڈالا۔ اس کی کوہنی کا جوڑ اکھڑنے کی ہلکی سی چٹ کی آواز سنائی دی اور وہ کسی چوٹ کھائے ہوئے کتے کے پلے کی طرح بلبلاتا ہوا اپنا اکھڑا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کر نیچے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں اس کے ریت بھری ہوئی تھی جو کسی طرح آنکھیں نہیں کھولنے دے رہی تھی۔ اسے دوسری طرف اکھڑے ہوئے ہاتھ کی تکلیف تھی جو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر دوسروں کی طرف پلٹا تو پتا چلا کہ دو کو گلزمان لمبا کر چکا تھا اور تیسرے کو وہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ظہیر احمد موقع کی نزاکت کا اندازہ کر کے اپنی کار میں جا بیٹھا تھا اور گھبراہٹ کے عالم میں کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کار کسی طرح سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کی کار کے پاس جا پہنچا اور تیزی سے دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ظہیر احمد مجھے کار میں گھستے دیکھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر جلدی سے کار سے باہر نکل کر ایک طرف دوڑ پڑا، لیکن گلزمان نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گلزمان نے اس کی طرف لپک کر اس شخص کو جسے وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھا ظہیر احمد کے اوپر پھینک دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ گلزمان اور میں بھاگتے ہوئے تقریباً ایک ساتھ ہی ظہیر احمد کے پاس پہنچے تھے۔ گلزمان نے ظہیر احمد کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ میں نے اس شخص کو جسے گلزمان نے اس پر پھینکا تھا اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو دنیا جہان سے غافل پڑا تھا، اس میں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے گلزمان کو دیکھا۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، مرا کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے اتنے باحیا یہ لوگ نہیں ہیں، انہیں مارنے کے لیے تو ہمیں سمندر کی مدد درکار ہوگی۔ ظہیر احمد اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولا، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، تم سمندر میں نہیں ڈال سکتے انہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں ہم سمندر میں؟ انہیں کون روکے گا ہمیں ایسا کرنے سے؟ میں نے اسے گھتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ ایک دم آگ بگولا ہو کر بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ گلزمان نے اسے اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، پہلے اپنی زندگی تو بچا لے، کھوتے جیلانی صاحب کو مارنے کے بارے میں تو بعد میں سوچنا، اس وقت جب میرے ہاتھوں سے بچ کر صحیح سلامت چلا جائے یہاں سے۔ وہ ریت پر چت گرا تھا اور گرتے اس نے اپنی پتلون میں سے چاقو نکال لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں 6 انچ کے چمکدار پھل والا کھلا ہوا چاقو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ گلزمان بھی خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا یہ تیز دار چاقو دیکھ کر چاقو نکالنے کے بعد وہ اچھل کر اٹھا اور طنزیہ نظروں سے ہمیں دیکھتے ہوئے چاقو لہرا کر بولا، اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے قریب آیا تو سمجھ لو اس کی آنتیں باہر نکال دوں گا۔ وہ چاقو لہراتے ہوئے ہم پر نظریں جمائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اور گلزمان بھی اس کے چاقو کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے رہے۔ میرا خیال تھا جب وہ دروازہ کھول کر کار میں بیٹھنے لگے گا اس وقت میں اس پر جا پڑوں گا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کی کوشش کروں گا، لیکن ظہیر احمد کے اس ساتھی نے جسے میں نکارہ کر کے ڈال آیا تھا
ہماری مشکل آسان کر دی۔ وہ اس دوران اپنی آنکھیں صاف کرنے اور ہاتھ کی تکلیف کو برداشت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے ظہیر احمد کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ دیکھ کر آواز دی، میں بھی آتا ہوں استاد، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کی آواز نے لمحہ بھر کے لیے ظہیر کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور یہی لمحہ اس سے بے وفائی کر گیا۔ گلزمان نے اپنی جگہ سے جست کی اور اڑتا ہوا ظہیر احمد پر جا پڑا۔ اس نے زمین پر پیر لٹکاتے ہوئے ظہیر احمد کے چاقو والے ہاتھ پر زبردست ٹھوکر لگائی تھی۔ چاقو ظہیر احمد کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا دور جا گرا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد کو سمجھ سکتا، گلزمان نے کراٹے کا مضبوط ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ چٹ کی ایک آواز ابھری اور ظہیر احمد کسی کٹے ہوئے بے جان شتیر کی طرح ریت پر گر گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، شاید اس کا دھڑ وقفے وقفے سے یوں اچھل رہا تھا جیسے ذبح کیا ہوا مرغ دم توڑ رہا ہو۔ ہاں شاید ہاتھ کچھ سخت ہی پڑ گیا۔ غصے میں وہ جواب دے کر اس کی طرف بڑھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میری کمر پر کوئی بھاری ہتھوڑا چلا دیا ہو کسی نے۔ میں اچھل کر اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ چند ثانیے کے لیے تو میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی تھی، نہ کچھ سجائی دیا تھا اور نہ ہی یہ سمجھ سکا تھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹا اور میں دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا تو پتا چلا کہ وہ تینوں جنہیں گلزمان بے ہوش کر کے ڈال چکا تھا ایک بار پھر اس کے ساتھ زور آزمائی میں مصروف ہیں۔ وہ تینوں تین طرف سے اس پر حملہ کر رہے تھے مگر کوئی ایک بھی اسے ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ میں نے گلزمان کی مدد کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو میری کمر میں بری طرح ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کمر کی ہڈی چٹک گئی ہو۔ پتہ نہیں کیا چیز ماری تھی ان میں سے کسی نے، حالانکہ تینوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گلزمان جس طرح اپنے چاروں ہاتھ پیروں سے ان کی مرمت کر رہا تھا، اس نے تینوں کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ خود کو اس کے ہاتھ پیروں کی ذات سے بچا کر اسے زیر کر لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ اس کے سامنے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اس کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہے تھے۔ کسی کار کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر ہمارے ساتھ ہی ان تینوں نے بھی گردنیں گھما کر ادھر دیکھا جدھر سے آواز سنائی دی تھی۔ پتا چلا کہ ان کا وہ ساتھی جس کا دایاں ہاتھ میں نے اکھاڑ دیا تھا اپنی کار میں پہنچ کر اسے سٹارٹ کر چکا ہے۔ وہ تینوں گلزمان کو بھول کر ایک دم کار کی طرف دوڑ پڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کار میں گھس گئے۔ اس اثناء میں کار حرکت میں آ چکی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور پلک جھپکتے میں گھوم کر پختہ سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ وہ اس تیزی سے بھاگے تھے کہ انہوں نے بے جان پڑے ہوئے ظہیر احمد کو ساتھ لے جانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ گلزمان چند لمحے ان کی دور ہوتی ہوئی کار کو دیکھتا رہا، پھر میری طرف مڑ کر مسکراتے ہوئے بولا، بھاگ گئے سالے، اپنے باس کو بھی ساتھ نہیں لے گئے، بڑے نمک حرام نکلے یہ تو۔ پھر میرے قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوا، چلیں جیلانی بھائی ہم بھی واپس چلیں، اب ایسا نہ ہو وہ جاتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے کر ادھر بھیج دیں کہ انہوں نے یہاں دو آدمیوں کو ایک شخص کی جان لیتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں رک کر کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہیے۔ میں نے کہا، یار میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، کمر بری طرح درد کر رہی ہے۔ ارے وہ بولا، ٹھہرے میں دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی بری خبر سنائی ہے جناب آپ نے۔ ہاں یار ہے تو یہ بری ہی خبر لیکن اب تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ اس نے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کس جگہ چوٹ لگی ہے، ذرا ہاتھ رکھ کر بتائیں مجھے۔ میں نے ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں چوٹ لگی تھی۔ اس نے اس جگہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، پھر وہ اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ چند لمحے اس جگہ کو زور زور سے ملا بھی، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے کمر کی کھال پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اچانک اوپر کھینچ لیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس نے مجھے بے جان کر دیا، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے گردن موڑ کر اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا کرتا ہے ذلیل آدمی، اب کیا میری کمر توڑنے لگا ہے تو؟ میرے منہ سے بے اختیار اس کے لیے گالی نکل گئی تھی مگر اس کے ماتھے پر ذرا بھی بال نہ آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری کمر ملتے ہوئے بولا، بس اب کوشش کریں، میرا خیال ہے اب آپ آسانی سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔